العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایار ولی. کل کے لیکچر کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی نشانیاں پڑھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا جس سے کئی قسم کے پھل اگتے ہیں اور تمہارے لیے رزق کا سامان پیدا کرتے ہیں. تو تم جان بوجھ کر اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، الہ مت بناؤ. اس کے بعد کفار کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا تھا قرآن پاک کے اوپر کہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی شاعر کا کلام ہے. تو اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. آسان ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے یعنی قرآن مجید کے بارے میں کوئی شخص ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے گی اور منکروں کو عاجز کر دے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے. لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے. علی عبدنا اپنے خاص بندے پر. اس آیت میں خاص بندے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے. اگر اس کی عربی گرامر دیکھی جائے تو
عبد جو ہے وہ بندہ کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ عبدنا، ہمارا بندہ یا میرا بندہ یا اپنا بندہ. تو نا جہاں بھی استعمال ہو وہ اپنی ملکیت کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور کسی بھی نبی کو ایسے ارشاد نہیں فرمایا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں. تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کل جہان بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہی ہمیں پیدا کیا اور تمام روئے کائنات کو پیدا کیا. تو یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر. اور یہی تو شان محبوبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کو اپنا بندہ کہہ کر بلا رہا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں کہ اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان کوئی انسان نہیں وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اور ایک جگہ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہ کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اعلیٰ بدینہ، اپنے بندے کے اوپر، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے شعر میں پرویا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس بات پر جو ہے وہ اپنا اس کلام کو ختم کر دیا کہ تو خالق کا بندہ ہے اور خلق کا آقا ہے. تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے اور خلق کے لیے تجھے آقا بنا کے بھیجا ہے. جس طرح کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث بھی ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قاسم ہے، یعنی بانٹتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. اس آیت میں خاص بندے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں. یہاں اس سے انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے. جس طرح میں نے پہلے یہ شعر سنایا کہ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کے بعد جو کفار نے کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب یہ کلام نازل ہوا اور جب کفار کو یہ سنایا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو کسی جو ہے وہ آدمی کا لکھا ہوا کلام ہے، یہ تو ایسا کلام ہم بھی لکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چیلنج کے اوپر چیلنج کیا اور کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. قرآن پاک میں 3 جگہ پر جو ہے وہ ان کو چیلنج دیا گیا. ایک جگہ پہ یہاں دیا گیا کہ تم پوری صورت بنا کے لے آؤ، ایک جگہ پہ کیا گیا تم پورا کلام لے آؤ، دوسری جگہ پہ کہا گیا ایک صورت لے آؤ، اور تیسری جگہ پہ کہا گیا کہ تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. لیکن وہاں اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ تم بشر ہو، تم مخلوق ہو اور یہ خالق کا کلام. آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو. اگر ایسی صورت کوئی بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کلام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی. یہاں پر ایک
قرآن پاک کا اعجاز بتایا جا رہا ہے، یہ کلام الہی ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اقدس پر نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جو شک کرتا ہے اس کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ یا تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، لیکن تم نہیں بنا سکو گے۔ تو یہ چیلنج جو ہے وہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا بول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ یہاں پر ایک بات کرنی لازمی ہے کہ ہر نبی کو اپنے دور میں اپنے دور کے حساب سے معجزے ملے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا، اس دور میں جادوگروں کے مقابلے میں معجزہ تھا، کیونکہ اس دور میں جادو بہت اپنے جو ہے وہ اوپر والے لیول کے اوپر بہت اونچا گیا ہوا تھا، بہت ہائی لیول پہ پہنچا ہوا تھا، تو اس کا توڑ بھی اس کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، جو کہ زمین پر رکھتے ہی وہ اژدہا بن جاتا۔ اعلی حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا تھا، جب وہ زمین پر ڈالتے تھے تو بڑا اژدہا بن جاتا تھا، بڑا غضبناک اژدہا بن جاتا تھا، کہ وہ جادو کے توڑ کے لیے تھا۔ لیکن یہاں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کو دیکھو کہ جو ان کے دامن سے چمٹ گیا، اگر وہ گرا ہوا ہو تو سرکار اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اگر وہ فقیر ہو تو وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور جب امام بصیری ہو اور ان کو فالج ہوا ہو تو پھر ان کو فالج سے نجات بھی دلا دیتے ہیں۔ یہ معجزات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کی ظاہری حیات میں بھی اور وصال کے بعد بھی چل رہے ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ ہر نبی کو اپنے اس دور کے حوالے سے جو ہے وہ معجزہ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے مقابلے میں عصا کا معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں مردے زندہ کرنے کا جو ہے وہ معجزہ دیا گیا، اور جو بیماریاں تھیں برس کوڑ یا بینائی کی، ان کا معجزہ دیا گیا، کیونکہ اس لیول کے کوئی اور جو ہے وہ بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا، وہ بیماریاں ایسی تھیں لا علاج تھیں، تو وہ موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ اس دور کے لوگ ان کو مانے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب جو ہیں وہ فصاحت و بلاغت میں بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے شعراء ان کے نکلے ہیں جنہوں نے جو ہے شاعری میں اور فصاحت و بلاغت میں بڑا بڑا نام کمایا، پوری دنیا میں ان کے فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے، ان کی زبان فصیح تھی، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکل آتے تھے۔ جس طرح اگر ہم بات کریں تو صلات میں، صلات کے معنی ہیں نماز، دعا، درود، سلام، دعا، یہ چار معنی تو میں نے 5 معنی بتا دیے صلات کے۔ اسی طرح کتاب کا مطلب جو ہے وہ فرض بھی ہے، کتاب کا مطلب احکامات ہے، اور کتاب کے اور بھی بڑے مطلب ہے، جس طرح میں نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں بتایا تھا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا، اور یہ کتاب ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ کوئی کفار یا کوئی کافر، کوئی انسان قیامت تک اس طرح کی کوئی فصیح و بلیغ کتاب لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی جو ترتیب ہے، لفظوں کا چناؤ ہے، یہ خود ہی بتاتا ہے کہ یہ کسی خالق کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب کفار کو یہ چیلنج کیا گیا تو کفار اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ اعجاز قرآن کی وجوہات، قرآن پاک میں قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جنوں انس کو مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا،
اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو پہلے ان میں سے جو اعجاز یعنی کہ قرآن پاک کو ساری کتابوں سے الگ کرتی ہے اس کی ہے فصاحت و بلاغت۔ کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ فصاحت و بلاغت کے میدان میں شاہ سوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھتے تھے، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے، تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کر لیتے تھے۔ کلام میں فصاحت اور بلاغت، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کو کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے سامنے رکھ دینا اور اگلے کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کی پوری بات بھی ہو جائے۔ جس طرح شاعر اپنی شاعری میں ایک مصرے کے اندر وہ بات کر جاتا ہے، اگر کوئی نثر لکھنے والا بندہ ہو تو وہ پوری کتابیں لکھ دے۔ تو فصاحت و بلاغت کی تمام فنون کی رعایت کرتے اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت میں اگر کسی نے عاجز کیا تو وہ کلام پاک ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسری جو دلیل ہے قرآن کے اعجاز ہونے کی، قرآن کے ممتاز ہونے کی، وہ ہے تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے والا اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی تلاوت زیادہ کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے۔ بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے۔ جب وہ اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی شان کے بارے میں حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اسے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں روب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قرآن جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی بھی سمجھ نہ آ رہے ہوں، وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری رہتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ غیب کی خبریں، قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ اسی طرح قیامت کی خبر دی گئی اور قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں، اور قیامت کی کچھ نشانیوں میں سے چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور بڑی نشانیاں جو ہیں وہ بس رہ گئی ہیں۔ دجال کا آنا، یجوج مجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ نشانیاں پوری ہونے والی بس رہ گئی ہیں۔ باقی ہر نشانی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے قرآن میں جو بیان کی گئی ہے وہ پوری ہو گئی۔ اور میں نے غیب کا مطلب بتایا تھا، غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی یا آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یا پچھلے انبیاء کرام یا ان پر ہونے والی کتابیں یا قوموں کے حالات، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم سے غائب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ چیزیں ہمیں آگے قرآن نے بتائی ہیں۔ اسی طرح مستقبل میں کیا ہوگا، مستقبل قریب میں کیا ہوگا، مستقبل بعید میں کیا ہوگا، قرآن نے اس کی بھی خبریں دے دی۔ قیامت کا منظر کیسے ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن پاک ہمیں بتا چکا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اوتھینٹیکیشن کے ساتھ غیب کی خبریں دیتا ہے، اور باقی کتابیں جو ہیں اس کے اندر دعوے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں، یہ ہو جائے، اس طرح ہو جائے۔ اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ان کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، یا ہم ان کے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو ایسا ہی ہو کر رہے گا۔
کئی لوگوں کی تھیوریز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی فیوچر کے بارے میں. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید 5-7 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب امریکہ کا کوئی کیلنڈر تھا وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کے بعد قیامت آ جائے گی، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں وغیرہ میں جا کے چھپنے لگ گئے. تو ان کی جو تھیوریز تھیں یا ان کے جو فیچر کے بارے میں یا ان کا جو کیلنڈر تھا یا جو بھی چیز تھی جو بھی ان کے بابوں نے کی ہوئی تھی تھیوریز لکھی ہوئی تھی، ان کا جو ایک ختم تھا فیوچر کے لیے وہ ریجیکٹ ہو گیا. لیکن جب قرآن کہے گا کہ جب قیامت آئے گی تو تب قیامت آئے گی، اور قیامت نے ایک دن آنا ہی آنا ہے. تو یہ تھا قرآن کا اعجاز. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو قرآن کی شان و شوکت کو بڑھاتی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ قرآن پاک ایک پوری دنیا میں ایک ہی طرز پر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی رد و بدل نہیں. اس کے بے شمار حافظ ہیں، 1400 صدیاں ہو گئی ہیں، اس کے بے شمار حافظ قرآن موجود ہیں، بے شمار اس کو یاد کرنے والے ہیں، سینوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. اور پوری دنیا میں اگر کہیں اٹھا کے دیکھ لیں گے تو ایک زبر زیر پیش کی بھی غلطی نظر نہیں آئے گی. اس کے اندر جو ہے وہ تصریف نہیں ہوئی. باقی کتابیں جو ہیں وہ تصریف شدہ ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن قرآن 1400 سال ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر تصریف نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں رونما ہوئی. یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں. تو پھر جس کی حفاظت خدا کر رہا ہو تو شمع کیسے بجھے گی؟ تو یہی وہ باتیں ہیں کہ جو قرآن کو دوسری کتابوں سے، چاہے وہ پچھلی کتابیں ہوں آسمانی اور چاہے وہ دنیاوی کتابیں ہوں، ان سب سے ممتاز اور الگ کرتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اس کے اندر قرآن کے اعجاز کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بندہ خاص ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا بندہ خاص کہہ کے بلایا اور کسی نبی کو نہیں بلایا. یہی اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بھی نہیں بلایا ہے. کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کبھی اے میرے محبوب کہہ کے بلایا، کبھی کسی نام سے، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ. وہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو کبھی یاسین کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے بلایا جا رہا ہے، اور کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیارے پیارے ناموں سے جب بلاتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے؟ یہاں لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کے بلا رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سنا، جو پڑھا، جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ تعالیٰ جو سنا، جو سمجھا، جو پڑھا، جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو، اس پر استقامت عطا فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرما. اس کے وسیلہ سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرما. یا اللہ تعالیٰ اس کے وسیلہ سے جو ہمارے مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں وہ ہم سب کی دور فرما. جو گھریلو ناچاکی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے وسیلہ سے وہ ہم سب کی دور فرما. اور یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے سب کی نیک جائز حاجات تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو ہم مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہمیں بن مانگے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر ایک کو سو مجبور کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ حبیب اللہ پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک
برحمتک یا ارحم الراحمین.